مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کا عقیدہ ایک ایسا عظیم انقلابی عقیدہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے آخرت پر ایمان لے آئے اس کی زندگی میں زبردست انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے مختلف واقعات اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ جو افراد یا قومیں آخرت کی منکر تھیں انہوں نے دنیا میں ظالم، غاصب، سرکش اور باغی بن کر زندگی گزاری، زمین میں فساد برپا کیا، خون ریزی کی، کھیتوں اور بستیوں کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن جو افراد یا قومیں عقیدہ آخرت پر ایمان لے آئے ان کی زندگی کے شب و روز یکسر بدل گئے۔ جو پہلے ظالم اور غاصب تھے وہی امن و سلامتی کے علم بردار بن گئے۔ جو پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہی ایک دوسرے کے محافظ بن گئے۔ جو پہلے چور اور ڈاکو تھے وہی متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ جو پہلے خائن اور جھوٹے تھے وہی امین اور صادق بن گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کی صورت میں انسان کے اندر ایک ایسا پہرے دار آ بیٹھتا ہے جو اسے قدم قدم پر ہر چھوٹے بڑے گناہ سے روکتا ہے، اسے ظالم، غاصب اور سرکش نہیں بننے دیتا۔ ہر وقت خلوت ہو یا جلوت، دن کی روشنی ہو یا رات کی تاریکی، اسے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور جواب دہی کے خوف کی زنجیروں میں جکڑے رکھتا ہے۔ عہد فاروقی رضی اللہ عنہ میں بحرین سے مال غنیمت میں مشک و عنبر آیا۔ اسے تقسیم کرنے کے لیے آدمی کی تلاش ہوئی تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ نے عرض کیا، میں یہ خدمت سر انجام دے سکتی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ مشک تمہاری انگلیوں میں لگ جائے گا جسے تم اپنے بدن پر ملو گی اور قیامت کے روز اس کا جواب دے میں ہوں گا۔ اس احتیاط کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی پکڑ کا ڈر اس قدر تھا کہ نماز میں تلاوت کرتے کرتے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جب اس آیت پر آ جاتے جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہ سورہ طور کی آیت 7 اور 8 ہے۔ جب اس آیت پر پہنچتے تو روتے روتے آنکھیں سوج گئیں۔ حرمت شراب کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا، بت اور قرعہ کی تیر شیطانی کام ہے، ان سے بچو تاکہ فلاح پا سکو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 ہے۔ تو اس وقت بعض لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں شراب پی رہے تھے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ شراب پلا رہے تھے۔ آیت نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منادی کو مدینہ منورہ میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ لوگوں نے جب منادی کی آواز سنی تو ہر آدمی نے وہیں شراب سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، برتنوں سے شراب پھینک دی گئی اور مٹکے توڑ دیے گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں اتنی شراب بہائی گئی کہ جہاں پر جگہیں نیچی تھیں یعنی پست جگہوں پر شراب جمع ہو گئی۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے تیار شدہ شراب بیچنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی حرام ہے، تو اسے فوراً ضائع کر دیا گیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس قابل فروخت شراب ہے جس میں یتیموں کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ فرمایا یتیموں کا پیسہ میں ادا کروں گا، شراب ضائع کر دو۔ چنانچہ صحابی نے ساری شراب ضائع کر دی۔ فتح مکہ کے بعد
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن افراد کو قتل کرنے کا حکم نامہ جاری فرمایا ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھا۔ اکرمہ کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی ام حکیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ ہی عرض کیا اکرمہ ڈر کر بھاگ گیا ہے، از راہ کرم اسے پناہ دے دیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج سے اکرمہ پناہ میں ہے۔ ام حکیم اپنے شوہر کی تلاش میں نکلی اور تہامہ کے ساحل سمندر پر اسے جا لیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں پناہ دے دی ہے، واپس چلو۔ راستہ میں ایک جگہ دونوں میاں بیوی نے پڑاؤ کیا۔ اکرمہ نے اپنی بیوی سے خلوت کا ارادہ کیا تو ام حکیم فوراً الگ ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، تم مشرک ہو، میں مسلمان ہوں، جب تک تم مسلمان نہیں ہوتے میں تمہارے لیے حرام ہوں۔ اکرمہ کو یہ بات سن کر بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر میرے اور تمہارے درمیان تو بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اکرمہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ارے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، پھر میں انہیں برا بھلا کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، قیامت کے روز میرا ان کے ساتھ حساب کتاب کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے غلاموں کی خیانت، نافرمانی اور جھوٹ کا حساب کیا جائے گا اور انہیں دی گئی سزا کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے کم ہوئی تو تمہارے لیے اجر و ثواب ہوگا، اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر ہوئی تو تم پر کوئی وبال ہوگا نہ ثواب، لیکن اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو پھر زائد سزا کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رونے اور چلانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ قیامت کے روز ہم انصاف کے ساتھ ترازو قائم کریں گے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر رائی کے برابر بھی کسی کی نیکی یا برائی ہوگی تو اسے بھی لے آئیں گے، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 ہے۔ یہ سن کر آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے بہتر بات کوئی نہیں سمجھتا کہ انہیں آزاد کر لوں اور قیامت کے روز اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ سب کے سب آزاد ہیں، میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ وہ معاشرہ جس میں زنا اور شراب کی زندگی کا لازمی جزو سمجھا جاتا تھا، زیادہ سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا، اسے دین اسلام کی دعوت دینے کے بعد جب عقیدہ آخرت سے روشناس کرایا گیا تو اسی معاشرے کے لوگ اس قدر متقی اور پرہیزگار اور پاک باز بن گئے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو وہ از خود دربار رسالت میں پہنچا اور نہ صرف اپنے جرم کا اعتراف کیا بلکہ اصرار کیا کہ اسے دنیا میں پاک صاف کر کے آخرت کی سزا سے بچایا جائے۔ قبیلہ خامد کی ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے پاک کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پگلی جا
اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کر۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے معاذ اسلمی کی طرح ٹالنا چاہتے ہیں؟ تو میں تو زنا کی وجہ سے حاملہ بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا جا اور وضع حمل کے بعد آنا۔ وضع حمل کے بعد وہ خاتون پھر حاضر ہوئی اور عرض کیا اب مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی واپس چلی جا اور بچے کو دودھ پلا، جب بچہ دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ عورت واپس چلی گئی اور بچے کا دودھ چھوڑانے کے بعد بھی پھر حاضر ہوئی۔ بچے کو بھی اپنے ساتھ اس طرح لائی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ ہے اور اس نے دودھ چھوڑ دیا ہے اور روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی جرم سرزد ہوا تھا، اور وہ بھی از خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت زیادہ جرح فرمائی تاکہ اگر جرم زنا سے کم درجہ کا ہو تو معاذ اسلمی سزا سے بچ جائیں۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ واقعی جرم ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔